أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، احکام ہیں. والذی انزل الیک من ربک، اور وہ مضمون جو تیرے پروردگار کی طرف سے اتارے گئے وہ حق ہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، اور تم یہ منظر دیکھ رہے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ پاک مستوی ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس اللہ نے چاند کو اور سورج کو کام میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک. یدبر الامر، اللہ پاک ہی نظام چلاتا ہے. یفصل الآیات، اور وہ نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین رکھ لو کہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے تمہیں ملنا ہے. سورہ یوسف کے بعد یہ سورہ رعد ہے. رعد عربی زبان میں بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، اور اس میں رعد کا لفظ آتا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ رعد رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ میں بڑے اہم مضامین ہیں، اور عقل مند لوگوں کی پہچان اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، جیسے اگلی آیات میں آئے گا. اور شروع میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے شروع میں چند مضامین ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، وہ صورتیں جو الف لام سے، الف لام میم سے، قاف سے، کاف ہا یا عین صاد، اس قسم کے کلمات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی عام طور پر تختی بنا کر لوگ برکت کے لیے گھروں میں لگا دیتے ہیں. ان حروف کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کا کیا معنی ہے اللہ ہی جانتا ہے. ہاں، اللہ تبارک تعالی نے ان حروف کو صورتوں کے شروع میں اس لیے رکھا کہ اللہ کے درمیان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ راز ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح قول اور تحقیق کے مطابق ان کے معنی جانتے ہیں.
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائے، اس لیے کہ امت کو بتانے میں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ قیامت کے دن سارے انکشافات ہو جائیں گے اور پھر ان کا معنی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنے کا حکم ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ پاک کی اس لفظ سے جو مراد ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یوں ہم کہیں گے اے اللہ الف لام میم جو آپ نے لفظ ذکر فرمایا، الف لام میم را جو لفظ آپ نے ذکر فرمایا، اے اللہ اس سے جو آپ کی مراد اور معنی ہے میرا ایمان ہے کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ مجھے اس کا معنی نہیں آتا لیکن وہ حق ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس سے یہ ایک سبق دیا۔ سبق کیا دیا؟ کہ قرآن مجید کی جن باتوں کا معنی آپ کو نہیں آتا، جیسے مقطعات کا معنی آپ کو نہیں آتا، جب آپ کو مقطعات کا معنی نہیں آتا، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے کہ جس چیز کا مفہوم اور معنی نہ آئے اس پر ایمان لانا ذرا مشکل ہے، عقل نہیں مانتی۔ بھائی اس کا کیا مطلب؟ ہمیں تو مطلب ہی نہیں پتا۔ کہا نہیں تم مطلب چھوڑو، تم ایمان لاؤ، تم مطلب چھوڑو اس کو، تم ایمان لاؤ۔ کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے، کوئی جملہ بتاتا ہے، بھائی اس جملے کو تم یاد کرو، وہ پوچھتا ہے مطلب کیا ہے اس کا؟ ارے بھائی مطلب کو چھوڑو، میں نے آپ سے کہا آپ یاد کرو بس۔ اسی طرح سے اللہ پاک مجھ سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ مطلب کو چھوڑو، اس کا مطلب کیا ہے آپ اس پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ آپ یہ کہو کہ اے اللہ جو اس کی مراد ہے وہ حق ہے، جو تیری مراد ہے اس کلمے سے وہ حق ہے۔ تو ایک تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں متشابہات بھی کہتے ہیں کہ جن کا معنی معلوم نہیں ہے۔ پھر متشابہات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک متشابہات وہ کہ جن کا کوئی معنی بھی معلوم نہیں، مراد بھی معلوم نہیں، الف لام میم حروف مقطعات، نہ ان کی مراد معلوم ہے نہ ان کی معنی معلوم ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ مثلا آگے آ رہا ہے عرش، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کی آنکھ، یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں سارے۔ لیکن اللہ کی آنکھ کیا ایسی ہے جیسے ہماری آنکھ؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کیا اللہ کا ہاتھ ایسا ہے جیسا ہمارا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا اللہ پاک کی پنڈلی ایسی جیسے ہماری ہے؟ ایسا نہیں۔ کیا اللہ کا چہرہ ایسا جیسا ہمارا ہے؟ ایسا نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا ایمان رکھنا ہے؟ اللہ پاک کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا ہاتھ، اللہ پاک کے لیے یہ جو چیزیں قرآن میں ثابت ہوئی ہیں، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی کیسی ہے اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں حکم ہے ایمان لانے کا، بس اس سے آگے نہیں جائیے گا۔ کبھی بھی جب آپ کو کہا جائے اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، تو آپ کے تصور میں اپنی کرسی اپنا عرش آتا ہے۔ عرش کا معنی تخت، تخت کا تصور جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کا تخت ایسا نہیں ہے، اللہ کی کرسی ایسا نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے تمام آسمانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے عرش نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے۔ تو جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے تو آپ کہیے ہمیں اس کا نہیں پتا، اور ہمیں کیا حکم ہے؟ ایمان لانے کا حکم۔ عالم کو بھی یہی چاہیے، وہ بھی یہی کہے، عامی آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہی جملہ کہے، اللہ کا عرش جیسا اس کی شان ہے، ہمیں نہیں معلوم کیسا ہے، ہمیں حکم ہے کس چیز کا؟ ایمان لانے کا۔ اے اللہ تیرا عرش جس طرح کا بھی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اے اللہ تیری کرسی جیسی بھی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو ایک عرض کیا کہ متشابہات حروف مقطعات ہیں کہ جن کا نہ معنی معلوم نہ مراد معلوم، اور ایک ایسے الفاظ ہیں جیسے کہ عرش اور کرسی کہ جن کا معنی تو پتہ ہے لیکن مراد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان دونوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ایک تو یہ عقیدے کی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ارشاد فرمایا کہ تیرے پروردگار کی طرف سے جو مضمون قرآن اتارا گیا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اکثریت نہ ماننے والوں کی ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے، قیامت تک ایسا رہے گا کہ
غالب طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ضدی ہوتے ہیں اور جو عنادی ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو حق بات کو قبول نہیں کرتے، جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے، تھوڑے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ مسلمان تھوڑے، پھر مسلمانوں میں دیندار